اور کہا بھی لیلم، رات کا چھوٹا سا حصہ، لمبی رات نہیں، رات کا چھوٹا سا حصہ، رات کا چھوٹا سا حصہ۔ ویسے نا نوجوان بیٹھے نے ماشاء اللہ سارے، جنیاں راتاں ہوندیاں نے، راتاں ہیں محبت دیاں علامتاں ہوندیاں نے، کیوں جی؟ شب ذواب بھی رات کو ہی ہوتی ہے، اور محبتیں بھی رات کو ہی ہوتی ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑی محبت جو ہے نا، سب سے بڑی جو محبت ہے نا، وہ ذات خدا کی ذات محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے بھی رات کا ہی وقت چنا ہے، اور چنا بھی کون سا؟ 27ویں رات کا، جدو سورج رات نو ویسے ہی نہیں ہوں، چند بھی نہیں ہوں، کالیاں راتاں، اماوس والی رات جب چاند نہیں ہوتا، وہ رات کا حصہ چنا۔ میرے پیر و مرشد یہاں ایک فقرہ کہا کرتے تھے، وہ فقرہ سماعت کیجئے کہ کسی کا بڑا مہمان آ جائے نا ہمارے پاس، یہاں پہ چائنا کا کوئی وزیر آ جائے، تو ہم لوگ ساری ٹریفک روک دیتے ہیں اور اس کو گزرنے دیتے ہیں، اور سارے تماشائی بن کے کھڑے ہوتے ہیں اپنی گڈیاں دے وچ، اپنی موٹر سائیکلاں تے، جتھوں جتھوں لنگ رہا ہوندا اشاریاں دے اوتے، ہر جگہ دے اوتے، ہر چوک دے اوتے لوکاں نوں روک لیا جاتا ہے اور اس بڑے آدمی کو گزرنے دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات حضور جب گزر رہے تھے تو ہر کائنات کی محرک چیز کو روک دیا گیا تھا، چاند کو بھی روک دیا گیا تھا، سورج کو بھی روک دیا گیا تھا، ستاروں کو بھی روک دیا گیا تھا، اور یہی تو کہا میرے اعلیٰ حضرت نے، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کیا زور پر، خورشید دا بڑا زور ہے، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب حضور کا رخ بے پردہ ہوا، نہ چاند رہا تو نہ سورج رہا، آج چاند بھی نہیں ہے، آج سورج بھی نہیں ہے، پوری کائنات کی ٹریفک روک دی، پوری کائنات کی ٹریفک آج روک دی ہے کہ اسپیشل مہمان گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان گزر رہا ہے، راستوں میں کھڑے رہو، استقبال کرو، جنت کی حوریں، جنت کے غلماں آج استقبال کر رہے ہیں، فرشتوں نے آج اپنی عبادتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، میکائیل رزق نہیں دے رہا، رزق دے کیسے؟ ہر چیز تو روکی ہوئی ہے، سورج رک گیا، وقت رک گیا۔ اور یہاں رک کر کے میں نے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے اسی مسجد کے اندر میرا وجدان تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی، آج وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اپنے پیر و مرشد کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے۔ یہ میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کو قاری صاحب اوپر جائیں، سیل نکال لیں، یہی 9:30 پہ رک جائے گی۔ 10 سال بعد قاری صاحب کو یاد آئے اس گھڑی میں سیل ڈالنا ہے، 10 سال بعد آ کے سیل ڈالیں گے، گھڑی وہیں سے چل جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا ہی ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی اس چیز کی تائید کرتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کی جو جان ہے نا وہ حضور ہیں، اس گھڑی کا جان جو ہے نا وہ سیل ہے، اور اس پوری کائنات کی جو جان ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آج جب براق کی مدد سے حضور کو اس کائنات سے لے جایا جا رہا تھا، جو ہی آپ اس کائنات سے باہر نکلے، جو ہی آپ اس کائنات سے باہر نکلے، یہ کائنات مردہ ہو گئی، جیسے گھڑی رکتی ہے، جیسے کائنات رک گئی اپنی جگہ پہ، کائنات اپنی جگہ پہ رک گئی۔ اور جب حضور ساری سیریں کر کے، بعض کہتے ہیں 18 سال لگے، بعض کہتے ہیں 27 سال لگے، بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال لگے، جب ساری سیریں کر کے واپس آئے اور جو ہی زمین کے اندر داخل ہوئے تو زمین کے اندر دوبارہ زندگی آ گئی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کیا شعر ہے؟ جان ہے تو جہان ہے، پورا شعر سنائیے۔ جان ہے وہ
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو حضور جان ہے، اس جہان کی جان ہے. حضور آج بھی یہاں موجود ہیں، گنبد خضرا کے اندر، اس دنیا کے اندر آج بھی ہیں. اور یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے تمہاری، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہمارے نبی کی معراج کو ثابت کرنے کے لیے بن رہی ہے. مثال کے طور پہ آئنسٹائن کہتا ہے اگر کوئی بندہ روشنی کی رفتار سے ڈبل رفتار میں دوڑے، روشنی کی رفتار 6 × 10⁻⁶ میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے، اگر اس کی رفتار سے ڈبل میں دوڑے تو وہ کائنات کے محور سے باہر نکل جاتا ہے. وہ کائنات کے محور سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر لطافت آ جاتی ہے. 2 میڈیمز، ڈینسر اینڈ ریئر، 2 میڈیم ہوتے ہیں، ایک کثیف اور ایک لطیف. جب بندہ تو نہیں، جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے ڈبل رفتار میں دوڑے چلے، اسی اصول کے اوپر سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین کے محور سے باہر نکالے جاتے ہیں. تو کوئی کہے گا یار حضور زمین کے محور سے کیسے نکل گئے؟ ابے تو نے سیٹلائٹ نکال لیا، اللہ حضور کو نہیں لے جا سکتا. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ایجاد ہو رہی ہیں، یہ میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. آپ اس کو جدھر مرضی لے جائیں، لیکن جو حضور سے، میں نے کہا نا، ایک طبقہ ہے جو حضور کی تعریف سے جلتا ہے اور ایک طبقہ ہے جو حضور کی تعریف سے خوش ہوتا ہے. تو ہم وہ طبقہ ہیں، کوئی بات ہو جائے ہم حضور کو لے آتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں نا، جس مجلس میں میرا ذکر کیا جائے اور جس مجلس میں میرے اوپر درود نہ پڑا جائے وہ مجلس مردود ہوتی ہے. تو یہ ہم سنیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں بیٹھتے ہیں تو درود، کھڑے ہوتے ہیں تو درود، جب بار بار حضور کا نام آتا ہے تو درود. پوری محفل میں اپنا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اپنے باپ دادا کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی ذکر ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. اس کے بعد آئنسٹائن کہتا ہے کہ اور اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے 4 گنا سپیڈ سے چلے تو اس کا میس، اس کا یہ جو وزن ہے، یہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور براق وہ کمال سواری ہے، براق وہ کمال سواری ہے کہ روشنی کی سپیڈ سے ہزاروں گنا تیز وہ چلتی ہے. یہ تو آئنسٹائن تو 2 گنا اور 4 گنا کی بات کر رہا ہے نا، اور خدا تعالیٰ نے وہ سواری رکھی جو روشنی کی سپیڈ سے ہزاروں گنا تیز چلتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو سائنس کی بات تھی نا، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو محبتوں کی باتوں کے قائل ہیں. سدرۃ المنتہا پہ جا کے تو یہ براق بھی بس ہو گیا بیچارہ. جبرائیل نے بھی معافی مانگ لی کہ یا رسول اللہ بس. تھوڑی دور جا کے رف بھی ساتھ چھوڑ گیا، تھوڑی دور جا کے رف بھی ساتھ چھوڑ گیا. اب لامکان پہ حضور خود جا رہے ہیں، لامکان پہ حضور